والسلام علی رسول اما بعد۔ تو ہم نے علم کے کتاب العلم کو پڑھنے میں جو وقت نکالا اور جو محنت کی، سنا سنایا، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا اور اللہ رب العزت کی نعمت کو محسوس کرنا کہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم اور اس کی بڑی رحمت تھی کہ ہم اس مرحلے سے گزر گئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آگے بھی جو علم کا سفر ہے اس میں وہ ہم پر اپنا کرم رکھے اور فضل کا اضافہ فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ تو کوئی بھی نعمت ہے، چاہے وہ مال کی ہے، چاہے وہ اولاد کی ہے، چاہے وہ علم کی ہے یا عمل کی ہے، کسی بھی پہلو سے جو نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اس شکر کو محض زبان سے ادا نہ کرنا بلکہ اپنے دل میں محسوس کرنا۔ ہم خود اپنے دن کے باقی اوقات میں نہ جانے کہاں پر لغویات میں بسا اوقات ضائع ہوتے ہیں، فیس بک کو سکرول کرتے کرتے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم بہت ساری خواتین خاص کر کے انہوں نے اپنے کام کاج، کھانا پکانا، بچے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے بچے ہوں تو ان کا رونا دھونا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی بہنوں میں، اپنی والدہ میں۔ ماشاءاللہ میری والدہ نے بھی کورسز کچھ کیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ مطلب بہت زیادہ قربانی دے کے اس کلچر میں ایک عورت جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتی ہے۔ تو اس پر اگر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ بڑی ہی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ رب العزت کی رحمت پر اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے سجدے میں گر جانا کہ الحمدللہ اسی کی رحمت سے، اسی کی فضل سے ہمیں یہ توفیق ملی، اور اپنے استاد کے لیے بھی، اور جن سے آپ کو یہ راستہ ملا یا علم کی بات سننے کو ملی ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ سننا سنانا اس کو اپنے لیے خالص فرمائے، کہ ہمارے دل میں کہیں پر بھی ریاکاری، دنیا کا کوئی مفاد یا دنیا کی کوئی چیز نہ آئے۔ یہ استاد کا بھی حق ہے اور علم کا بھی حق ہے۔ پھر جس کتاب کو ہم نے پڑھا اس کتاب کا کے مؤلف کو، محدث کو، ان پر اللہ تعالیٰ کی، ان سے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش، رفع درجات کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر کو جو ہے وہ منور فرمائے، اور ہمیں کتنے عظیم جد و جہد اور ایک عظیم سفر کا احساس ہوا کہ کیسے محدثین نے ان احادیث کو تلاش کیا۔ یعنی ایک اتنی بڑی جد و جہد ہے، حدیثوں کو پڑھ لینا، پڑھتے ہوئے اس جد و جہد کو محسوس نہ کرنا، ان کی اس محنت کو محسوس نہ کرنا بڑی زیادتی ہوگی، بڑی ہی زیادتی ہے۔ تو کتنی محنت سے ان لوگوں نے احادیث کو، صحیح کو ضعیف سے الگ کیا، امام بخاری نے صحیح روایات، صحیح اسناد جو ہیں ان کو اکٹھا کیا۔ پھر ان محدثین نے جنہوں نے یہ احادیث روایت کی، آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر انہوں نے احتیاط سے کام لیا، کہ اگر ان کو شک بھی ہوا نا کہ حضور نے یہ لفظ بولا ہے یا یہ بولا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں لفظ نقل کر دیتے ہیں، شاید یہ بولا ہے، شاید یہ بولا ہے، اور کس قدر احتیاط سے اس علم کو امت تک منتقل کیا، اسے محسوس کرنا اس مقام پر۔ اور جب بھی حدیث کو ہم پڑھیں تو یہ کتنا بڑا ایک جو ہے اتنا بڑا کام ہے جو امت کے ان بزرگوں نے ہمارے لیے کیا، اللہ نے ان کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بے انتہا درود و سلام بھیجنا کہ جس ذات پاک نے، سرور دو عالم نے، آقائے دو جہاں نے، رحمت للعالمین نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے، میری اور آپ کی جنت کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اور جہنم سے
ہماری نجات کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں کیا عالی شان فرامین عطا فرمائے، کیا عالی شان ہمارے لیے اپنی احادیث کا ورثہ چھوڑا کہ جس میں ہماری دین کی بھی بھلائی اور دنیا کی بھی بھلائی، جس میں ہماری مینٹل ہیلتھ کی بھی بھلائی، اور جس کے اندر ہماری جسمانی، ہماری ایمانی، دنیاوی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی اور آخرت کے ہر مرحلے کی جس کے اندر کامیابی ہے، جس میں ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، زندگی کا ہر ہر پہلو جس کے اندر اس میں رہنمائی ہمیں دی گئی ہے۔ اللہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بے انتہا لا تعداد درود و سلام جو ہے وہ ان پر نازل فرمائے، ان کی روح اطہر پر، ان کے جسد اطہر پر، ان کی قبر اطہر پر اللہ رب العزت کروڑ ہا رحمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ تو یہ جب بھی ہم احادیث کے کسی باب کو پڑھیں تو اس سبق کو یاد کرنا، ان احساسات کو دہرانا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کیفیات کے اندر جوڑیں تاکہ ہمارا دل اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہو اور ہم علم کے اس سفر کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ تو یہ اخلاص کے اوپر جو کام ہے نا، یہ بڑی ہی اہم ضرورت ہے، بڑی ہی اہم ضرورت ہے، اور اس میں خاص کر کے جو آپ کا استاد ہے اس کے لیے تو دعا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ تو سننے والے ہیں، تو سننے والے کے اندر جو ریا ہے یا دنیا کا مفاد ہے وہ آنے کا کم چانس ہے، ٹھیک ہے؟ بیان کرنے والے کے لیے زیادہ چانس ہے کہ وہ اس کے دماغ میں کوئی اور گیم نہ چل رہی ہو، کوئی اور کہانی نہ چل رہی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا برا حال ہوگا قیامت کے دن کہ جب سب سے پہلے اس جہنم میں گرنے والا ایک عالم، ایک شہید اور ایک سخی ہوگا، اور تینوں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ جو بڑے بڑے کام کیے، یہ سب کے سب تم نے شہرت کے لیے کیے، سب کے سب دکھاوے کے لیے کیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہم کہیں اس میں واقع ہو چکے ہیں تو اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں ان گناہوں سے پاک فرمائے، اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ امام ابن قیم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریا وہ سمندر ہے، وہ سمندر ہے جس سے کم لوگ ہی بچتے ہیں، اکثر تو اس میں غرق ہوتے ہیں۔ تو آج کل کا خاص کر کے زمانہ کہ جس میں دعوت جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے جڑی ہوئی ہے، آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ چیزوں کو لکھتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آج کے دور میں اور زیادہ مشکل ہے کہ ہم چھپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے سکیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم وسوسے کا شکار ہو جائیں، اللہ پہ اچھا یقین رکھنا اور دعوت کے عمل کو جاری رکھنا، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے اوپر قائم رکھے اور ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔ آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ آپ اگلا جو ہمارا باب شروع ہونے والا ہے اس سے متعلق جو ہم وہ بنائیں گے ایڈورٹائزمنٹ، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کام کے اندر جو ہمارے ادارے کے جو بھی اخراجات ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، اس کے حوالے سے خاص کر کے ضرور جو ہے تعاون کریں تاکہ یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہم کر پائیں۔ کہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو بہت زیادہ، اس کی اہمیت کو ذکر کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ بلکہ قتال سے پہلے اللہ کے لیے جو ہے وہ جان دینے سے پہلے مال کا ذکر کیا، کیونکہ اس کا بڑا ایک اہم کردار ہے، چاہے وہ دعوت کا کوئی بھی مرحلہ ہے اس کے اندر اس کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے۔ تو اس حوالے سے آپ خود بھی اس کے اندر شامل ہوں، جن لوگوں کو آپ ترغیب دے سکتے ہیں ضرور ترغیب دیجیے تاکہ یہ جو ہمارا
दावत का जो अमल है, ये बेहतर से बेहतर अंदाज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का ज़रिया बन सके। जज़ाकल्लाह ख़ैर, इसी पर इत्तिफ़ा करते हैं। तो इंशाअल्लाह कल हम मुलाकात करेंगे साहिल भाई के साथ और उसके बाद जो है एडवर्टाइज़मेंट को हम शेयर करके और अगला हमारा जो बाब है वो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।